بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم الباب الثالث فی صفاتہ تعالی۔ تیسرا جو باب ہے، ہم خداوند قدوس کی صفات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ایک تقسیم بندی بیان کریں گے، پھر اس تقسیم بندی کے حوالے سے آگے جو ہے نا اس کی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو یہ ایک تقسیم ہے، تقسیمات و صفات عند المتکلمین۔ صفات کی جو تقسیمات ہیں متکلمین کے نزدیک، سب سے پہلے مصنف جو ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ حقیقت یوں ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا، تقسیمات یہاں پہ آپس میں تداخل کر رہی ہیں۔ تقسیم یہاں پہ تقسیم حقیقی نہیں ہے، ایک اس جہت سے ہے ایک دوسری جہت سے، تو مطلب جو ہے نا وہ ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ صفات خداوندی جو ہے نا تقسیم ہوتی ہیں صفات جمالیہ اور جلالیہ کی طرف۔ صفات جمالیہ اور جلالیہ، صفات جمالیہ یعنی صفات ثبوتیہ، مترادف اس کا جو ہے وہ صفات ثبوتیہ۔ جمال یعنی حسن و جمال سے ہے، یعنی جو کمال سے مربوط ہوں، اور جلالیہ جس ہم کہتے ہیں نا جل شانہ یا جل جلالہ، ٹھیک ہے، تو جل جلالہ یہ جو استعمال ہوتا ہے یعنی وہ بلند و بالا میں، یہاں سے جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ دیکھیں کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ آپ کا مجتہد یہاں عربی میں، تو مثلا اگر وہ بات کرتا ہے بول کی، مثلا کہ بھئی بول کا یہ مسئلہ ہے، تو کہتا ہے اجلکم اللہ۔ آپ نے سنا ہوگا ساتھی سے، اگر نہیں تو پھر سنیں گے نا، وہ اجلکم اللہ یعنی خدا ان چیزوں سے آپ کو دور رکھے نا، مثلا دور رکھے۔ تو پھر یہاں پہ ایک اور بھی سوال آتا ہے، من جملہ آپ جو ہے نا اس کو حل کرتے جائیں کہ خدا کے ساتھ ہم لکھتے ہیں جل جلالہ، اگر کوئی شخص مولا عباس کے ساتھ لکھے جل جلالہ تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں، جل جلالہ، صفات جلالیہ کی چونکہ بحث آ رہی ہے، تو اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ آیا لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے؟ لکھنے سے شرک لازم آئے گا، لکھنے سے حرام کام ہوگا یا نہیں، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جو ہے نا آپ؟ لغت کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصطلاح میں ممکن ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے نا اس وجہ سے۔ ہاں، جل جلالہ وہی جو ہے نا وہ اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ خدا اس سے بلند و بالا ہے، تو آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایسی عبارت جو خدا کے ساتھ مربوط ہو جائے، اب مخلوق کے ساتھ اس کو استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ یعنی یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے، آداب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ والی عبارت باقیوں کے ساتھ نہ لگائی جائے، وَإِلَّا جو ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، حتیٰ کہ فقہی بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ عرفی مشکل ہوگا، عرفی جو ہے نا پھر لوگ جو ہے نا الگ مسئلہ ہے نا۔ جی، اللہ و سلام اللہ علیہ، اس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، پہلے اس کو لے کے آتے ہیں جو اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ قد ذکروا الصفات تقسیمات الصفات عند المتکلمین، قد ذکروا لصفاتہ تعالی تقسیمات وہی الصفات الجمالیۃ والجلالیۃ۔ اذا كانت الصفۃ مثبتۃ لجمال، اگر صفت ثابت کر رہی ہو کسی جمال کو، حسن کو، جمال سے مراد حسن ہے، ومشیرۃ الی واقعۃ فی ذاتہ تعالی، کسی ایک ایسے واقعیت اور حقیقت جو خدا کی ذات میں موجود ہے اس کی طرف اگر اشارہ ہے، تو سمیت ثبوتیتاً او جمالیتاً، تو اس کو یا صفات ثبوتیہ سے ہم تعبیر کریں گے یا صفات جمالیہ سے تعبیر کریں گے۔ وَإِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ حَادِفَةً إِلَى نَفْيِ نَقْصٍ أَوْ حَاجَةٍ عَنْهُ سُبْحَانَهُ، اگر کسی چیز کسی صفت کا ہادف، وہی ہدف جو ہے یہ ہے، اس کی غرض جو ہے وہ یہ ہے، کیا غرض ہے کہ اس کے اندر، خدا کے اندر جو نقص ہے اس کو نفی کے اشارہ کرے کہ خدا کے اندر یہ اس قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے، تو پھر سمیت سلبیتاً او جلالیتاً، تو یہ صفات سلبیہ ہے یا صفات جلالیہ ہے۔ فالعلم والقدرت والحیات، یہ جو تین صفات ہیں، من الصفات الثبوتیۃ المشیرۃ الی وجود کمال، کہ کمال قدرت ہے، کمال علم ہے، کمال حیات ہے، وواقعۃ فی ذات الالہیۃ، ولکن نفی الجسمانیۃ، ہم کہتے ہیں خدا لیس بجسم ولا جسمانیۃ، یہ نفی کرنا
तहय्युज़ की नफ़ी करना, हरकत की नफ़ी करना, तगय्युर की नफ़ी करना, मिन सिफ़ातिल सल्बियत, ये सिफ़ात सल्बिया में से, अल हादिफ़त इला सल्ब, उनका मकसद ये है कि सल्ब करें मा हुआ नक्सन अन साहतिही सुब्हानहू, साहत यानी वो ज़ात कुद्दूस जो है ना वो। काल सदरुल मुतअल्लिहीन, साहिब असफार मुल्ला सदरा, इन हादैन इस्तिलाहैन अल जमालिया वल जलालिया करीबान, ये जो हमने तकसीम बंदी की नाम दिया है कहाँ से, कहते हैं ये करीब है, मिम्मा वरद फिल किताबिल अज़ीज़ काल सुब्हानो तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम, खुदावंद कुद्दूस जो है वो बाबरकत है उसका नाम यानी उसकी ज़ात जो साहिब जलाल और इकराम है। ठीक, तो इकराम से सबूत है और वो फ़सिफ़तुल जलाल मा जल्ल ज़ातुहू, सिफ़तुल जलाल का मतलब है कि जिसकी ज़ात बुलंद व बाला है, अन मुशाबिहतिल गैर, व सिफ़तुल इकराम मा तकर्रमत ज़ातुहू बिहा व तजम्मलत फ़यूसफ़ु बिल कमाल, उसको कमाल के साथ है, यानी सिफ़ात कमालिया भी कहेंगे आप, जो जमालिया भी कहेंगे या सिफ़ात सबूतिया भी कहेंगे। व युनज़्ज़हु बिल जलाल, लेकिन जब उसकी तंज़ीह और पाकीज़गी को बयान किया जाता है तो फिर जलाल के साथ बयान किया जाता है। एक तकसीम ये होगी जमालिया और जलालिया। दूसरी तक सिफ़ात ज़ात व सिफ़ातुल फ़ेल, कुछ सिफ़ात ज़ातिया है और कुछ सिफ़ात फ़ेलिया हैं, यानी ऐसी खूबी और हुस्न और कमाल मौजूद है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ ज़ात से है, खुदा कोई फ़ेल अंजाम दे या न दे, यानी अफ़आल खुदाबंदी के अंजाम से पहले, क्योंकि जब खल्क़ नहीं किया था तो कोई फ़ेल नहीं था, तो बाकी सारे अफ़आल बाद में आ जाते हैं, तो ये जितनी सिफ़ात होंगी वो ज़ातिया कहलाएंगी, लेकिन जो अफ़आल के बाद वाली सिफ़तें वो सिफ़ात फ़ेलिया कहलाएंगी। कसम अल मुतकल्लिमून सिफ़ात ही सुब्हानहू इला सिफ़त ज़ात व सिफ़तिल फ़ेल वल अव्वल मा यकफ़ी, पहली जो है सिफ़ात ज़ातिया की जो उसका जो मेयार है वो ये है कि मा यकफ़ी फ़ी वस्फ़ ज़ात बिही, इतना ही काफ़ी है कि ज़ात खुदा को उस सिफ़त के साथ आप मुत्तसिफ़ करें, व फ़र्ज़ नफ्स ज़ात फ़हस्ब, बस सिर्फ ज़ात को फ़र्ज़ करें यही काफ़ी है, जबकि सिफ़ात फ़ेल के लिए कल कुदरत वल हयात वल इल्म, जिससे ये मिसाल मसलन आप ये सिफ़ात ज़ात हैं, मिसाल के तौर पे हयात के लिए खुदा हई है, मखलूक को उसकी जो है ना वो फयाजियत को, खालकियत को, राजियत को फ़र्ज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरह कुदरत है, इसी तरह जो है वो इल्म है। वसानी मा यतवक्कफ़ु तौसीफ़ु ज़ात बिही अला फ़र्ज़ फ़ेलिही सुब्हानहू, ऐसा फ़र्ज़ करेंगे कि खुदा ने कोई फ़ेल अंजाम दिया है, जैसे खालकियत, राज़कियत। फ़सिफ़ातुल फ़ेल हियल मुंतज़अतु मिन मक़ामिल फ़ेल, खुदा ने जब फ़ेल को अंजाम दिया तो उस मक़ाम फ़ेल से हैं, बेमाना अन्न ज़ात तूसफ़ु बिहाज़िहि सिफ़ात इंद मुलाहज़तिहा मअल फ़ेल, यानी हकीकत में ये इशारा इस बात की तरफ के एक मतलब आता है कि जो सिफ़त किसको कहते हैं, एक कमाल, सिफ़त क्या है, एक कमाल को बयान करती है ना, सिफ़त हमेशा किस चीज़ को बयान करती है, कमाल को। चलें सिफ़ात ज़ात तो वो औसाफ हैं कि जब से खुदा की ज़ात है तब से वो कमाल है, ठीक है, उसको ही बयान करें। सिफ़ात फ़ेल का मतलब है कि जब उन्होंने ये फ़ेल अंजाम दिया, खल्क़ किया तो एक कमाल हुआ ना, रिज़्क़ दिया तो एक कमाल हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप खुदा की तौसीफ़ कर रहे हैं उसके फ़ेल खुदा के अंजाम देने के बाद ये सिफ़त दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सिफ़त पहले खुदा में नहीं थी, बाद में आई, ये कमाल खुदा में नहीं था, बाद में आया, हालांकि कुल्लुल कमाल मिन अव्वल ही इला आखिर खुदा की ज़ात के अंदर है, कोई ऐसा नक्स था ही नहीं, कमाल के कमी थी ही नहीं कि बाद में आई हो, तो फिर कैसे? खुदा में तो सलाहियत मौजूद थी, लेकिन जो रिज़्क़ इसका सलाहियत है वो खुदा में तो राज़िक़ियत की वो है सिफ़त, लेकिन सिफ़त तो हम कब दे रहे हैं, उस जब फ़ेल अंजाम दिया है तब कह रहे हैं कि ये राज़िक़ है। ये सिफ़ात ज़ातुल इज़ाफ़ा में से है ना साहब, जब कोई चीज़ तो क्या हो मसला तो फिर इश्काल हमारा इश्काल इसमें है कि सिफ़त का मतलब है कि कमाल को बयान, यानी पहले ये कमाल नहीं था तब क्योंकि आप मुत्तसिफ़ नहीं कर रहे थे, या कमाल था, कमाल था, मखलूक मुताल्लिक़ जो मखलूक है वो नहीं था, कमाल था, लेकिन इस कमाल को किसके साथ मुत्तसिफ़ किया जाए? कमाल तो था
لیکن ہم جب کسی صفت کے ساتھ اس کو متصف کر کے بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو انتزاع کے مورد میں ہمیں فعل مقام فعل کی ضرورت ہے. وَإِلَّا رازقیت پہلے سے تھی، خالقیت پہلے سے تھی، لیکن جب ہم رازق کہہ رہے ہیں، انتزاع کر رہے ہیں اس صفت کو، تو ایک مرتبہ انتزاع ذات سے ہوتا ہے اور ایک مرتبہ انتزاع صفت سے ہوتا ہے. انتزاع یعنی آپ اس کو بیان کرنے کے لیے، تو مقام انتزاع کا تقاضا یہ تھا کہ فعل ہونا چاہیے. وَإِلَّا کمال پہلے سے موجود تھا یہ، تو لہذا یہ اشکال یہاں پہ نہیں آئے گا. واضح ہے؟ اچھا، بمعنی ان ذات توصف بهذه الصفات عند ملاحظتها، جب ان صفات کو ملاحظہ کرتے ہیں مع الفعل، وذلك كالخلق والرزق ونظائرهما من الصفات الفعلیة الزائدة على الذات، جو ذات پر زائد ہیں، بحکم انتزاعها، اس حکم میں ہے کہ ان صفات کو انتزاع کیا جائے گا من مقام الفعل، مقام فعل سے. نمبر 3، اس میں ذات اور صفت ذات میں فرق ہے، یہ سیم چیز ہے. کس طرح؟ یہ اللہ کے اس میں ذات میں سے ہے، یہ صفات میں سے زائد پر ذات، ذات پر ذات یا زائد پر ذات، زائد پر، ہاں یہ زائد پر ذات ہیں، عین ذات نہیں ہے. لقمان کی عبارت آئی تھی وہاں پہ جو ہے نا وہ یمین کی بحث میں انہوں نے تقسیم کیا تھا کہ بعض بندہ اسماء کے ذریعے سے قسم کھاتا ہے، بعض بات صفات کے ذریعے سے، اور بعض مرتبہ افعال کے ذریعے سے، افعال اللہ کے ذریعے. تو اسماء اور صفت ایک ہی چیز ہے، الگ الگ چیز نہیں، اسماء اور صفت میں فرق ہے جو ہے نا. اسماء اور صفات جو ہے نا خدا کے الگ. اسماء بعض الاحیان صفت بے عنوان اسم ہو جاتی ہے، لیکن بعض الاحیان نہیں ہوتی. مثلا اس وجہ سے الہ جو ہے نا وہ اسم خاص ہے، خدا کی ذات پہ دل کرتا ہے. باقی جتنے بھی ہیں وہ صفات ہیں. لیکن یہ جو اسماء تسعہ ہیں خدا کے ساتھ ایسے ہو گئے ہیں، پھر ہم ان کو صفات کو دوسری جگہ سے اسماء بھی کہتے ہیں. اسماء حسنہ جو ہم تعبیر کرتے ہیں، قیوم و خالق و مالک و، پوری جو بنی ہوئی ہے نعت جو ہے نا، پھر اس کو اسماء سے تعبیر کرتے ہیں. وَإِلَّا اسم اور صفت میں بذات خود جو ہے وہ فرق ہے. الحقیقیہ والاضافیہ، ایک اور تقسیم ہے صفات کی. ان للصفات تقسیما آخر و تقسیما الی الحقیقیۃ والاضافیۃ، ایک جو ہے نا صفت حقیقی ہے اور ایک صفت اضافی ہے. تو یہاں پر پھر یوں نہیں ہے کہ ہم یوں کریں کہ خدا کی دو صفتیں ذاتیہ اور فعلیہ، پھر جو ہے وہ ہم تقسیم بندی کرتے ہیں کہ بھائی ذاتیہ تو ذاتیہ ہوگی، فعلیہ کیا کہ دو قسمیں. اس طرح کی تقسیم نہیں ہے، یہ قطع نظر ہے اس جو ہے وہ تقسیم کے. یعنی ایک صفت کو ہم دیکھیں گے کہ یہ ذات الاضافہ ہے اور یہ جو ہے نا وہ حقیقیہ ہے، پھر حقیقیہ محضہ اور غیر محضہ، اس طرح جو ہے ہر ایک کی دو قسمیں بنائیں گے، ہر ایک کی جو ہے نا وہ. ان للصفات تقسیما آخر و تقسیما الی الحقیقیۃ والاضافیۃ، والمراد من الاولی، پہلی جو حقیقیہ ہے، ما تتصف به ذات حقیقتا، جس سے ذات جو ہے نا حقیقتا ہو. وہی اما حقیقیت ذات و اضافت، یا حقیقیہ محضہ ہے، آگے آ رہا ہے، یا حقیقیہ ذات اضافہ ہے، کل علم والقدرت، و اما حقیقیت محضۃ کل حیات. یعنی خدا کی صفات ذاتیہ ہم نے تین بیان کی، حیات، قدرت، علم اور قدرت. پھر ان کی آگے دو قسمیں ہیں، حقیقیہ ذات، حقیقیہ محضہ اور حقیقی ذات الاضافہ. حقیقی محضہ یہ ہے کہ آپ اس حتیٰ کہ مجرد اضافے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جیسے اضافے کی کہاں ضرورت ہے؟ مثلا علم، خدا عالم ہے تو معلوم تو کوئی ہوگا نا. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ علم کے اندر ایک اضافہ ایک قسم کا جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے. خدا اگر قادر ہے تو قدرت کس پر رکھتا ہے؟ مقدور ہونا چاہیے. لیکن حیات میں اس طرح نہیں ہے. خدا حیات ہے، کس محیا کون ہے، کس کے لیے، یہ تو نہیں ہوگا. تو لہذا ذات ایسی صفت ذاتیہ ہے جو حقیقی ہے، محضہ ہے، اصلاً کسی تصور اور کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. باقی علم اور قدرت اگرچہ صفات ذاتیہ ہیں لیکن ذات الاضافہ ہیں. والاضافیت، دیکھیں ذات الاضافہ الگ اصطلاح ہے اور اضافیہ الگ اصطلاح ہے. والاضافیت ہی صفات الانتزاعیت کالعالمیت والقادریت والخالقیت والرازقیت والعلیت والمعلولیت. اس طرح جو ہے نا وہ معلولیت نہیں ہے گا، یعنی اضافہ کریں آپ. دیکھیں ہم نے قادر، قدرت کو ہم نے کہاں پہ رکھا تھا؟ قدرت کو ذات حقیقیہ میں رکھا. قدرت کو ہم نے کس صفت میں رکھا؟ قدرت کو صفات حقیقیہ میں رکھا، یعنی حقیقیہ میں رکھا نا، چونکہ حقیقیہ
اس کے مد مقابل کون سی اضافیہ ہے. پھر حقیقیہ کیا کہ دو قسمیں تھی اس کو رہنے دیں. یعنی ہم نے قدرت کو کس کھاتے میں ڈالا؟ حقیقیہ میں. یہاں قادریت کو کس کھاتے میں ڈالا؟ قادریت کو اضافیہ میں. ذات الاضافہ میں. وہی ادھر جو ہے نا اب ایک مرتبہ ادھر ڈال کے پھر ادھر کہتے ہیں جہاں پہ ہم وہاں پہ قدرت اور قادر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم اضافہ نہیں کرتے ہیں. قادریت جب یہ نسبت دیتے ہیں نا تو اس نسبت کی وجہ سے یعنی نسبت وہی اضافیت ہے یہ اس طرح آ جاتی ہے. تو لہذا یہ ہو سکتا ہے اس طرف جو ہے تداخل ہو جائے ہم چونکہ جہت تبدیل کر رہے ہیں لہذا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح عالم تھا اسی طرح جو ہے نا مثلا خالق صفات فعل میں سے تھا لیکن چونکہ ہم نے اس کو نسبت دے دی خالقیت تو یہاں پہ جو ہے ذات اضافیہ ذات الاضافہ اضافیہ میں سے ہو گیا. نمبر 4 اذاتیت والخبریہ. ایک اور تقسیم ہے صفات ذاتیہ. البتہ ذاتیہ اس کے مقابلے نہیں ہے فعلیہ کے مقابلے بلکہ ذاتیہ اور دوسرا کیا ہے خبریہ. ٹھیک ہے یعنی کچھ صفات ایسی ہیں جو خدا کی ذات کے ساتھ مربوط ہیں. ٹھیک ہے ذات کے ساتھ. لیکن کچھ صفات ایسی ہیں کہ اگر اس کی خبر قرآن یا روایات میں نہ دی جاتی کہ خدا کے لیے یہ بھی صفت ہوتی ہے تو ہم تو ہاتھ اوپر کر دیتے کہ بھئی خدا اس طرح کیسے ہو سکتا ہے. تو لہذا اس وجہ سے ان کو ہم صفات خبریہ سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ عبارت موجود ہے. قسم بعض المتکلمین صفاتہ سبحانہ الی ذاتیۃ و خبریۃ والمراد من الاولی اوصافہ المعروفۃ من العلم والقدرت والحیات. ذاتیہ سے مراد وہی جو اس کی معروف صفات مشہور ہے عقل جس کو جو ہے وہ درک کر رہی ہے. والمراد من ثانیۃ ما ورد توصیف تعالی بها فی الخبر الالہی من الکتاب. قرآن مجید میں اس کی توصیف ہوئی ہے کہ یہ خدا کے اندر ہے وہ سنت ہے. ولولا ذالک لما وصف اللہ تعالی بها. لولا ذالک یعنی اگر یہ خبر نہ ہوتی قرآن و سنت کی تو پھر توصیف نہ کی جاتی خدا کو بہا ان کے ساتھ بے مقتضا حکم العقل. عقل کا تقاضا یہ تھا کہ آپ خدا کو اس چیز سے پاک سمجھیں. وذالک کونہ سبحانہ مستویاً علی العرش. خدا جو ہے عرش پہ بیٹھا ہوا ہے ذل عرش ہے. ذل عرش یہ صفت ہے خدا کے لیے. خدا کون سا؟ ذل عرش. تو ذل عرش اگر قرآن نہ کہے تو ہم تو کہتے ہیں خدا عرش پر تھوڑی بیٹھا بادشاہ بیٹھتے ہیں. وَكَوْنُهُ ذَا وَجْهٍ وَيَدَيْنِ وَآيُن إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ الَّتِي لَوْ أُجْرِيَتْ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِمَعَانِيهَا الْمُتَبَادِرَةِ عِنْدَ الْعُرْفِ. اگر ہم ان کو عرفی معنی میں استعمال کریں جو تبادر ہوتا ہے آنکھ سے وہی آنکھ کان سے وہی کان عرش سے مراد وہی عرش لے لیں تو لازم تجسیم و تشبیہ. تو پھر اس صورت میں جو ہے نا وہ خدا کے لیے جسم اور خدا کے لیے تشبیہ ثابت ہو جاتی. اس وجہ سے ہم اس کو متبادر معنی میں عرفی معنی میں استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے ذل ید سے مراد جو ہے نا وہ قدرت لیتے ہیں اور ذل عرش سے مراد بھی جو ہے نا وہ قدرت جو ہے وہ مراد لیتے ہیں. بلندی والا بھی لیتے ہیں جو ہے واضح ہے. الفصل الثانی ترک معرفت صفات ہی تعالی. الطرق صحیحۃ الی معرفت صفات تعالی ثلاثۃ. خدا کی صفات ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا کے اندر یہ صفت ہے یعنی خدا ان صفات سے متصف ہے یعنی خدا قادر بھی ہے. ہمیں کیسے ہم نے تو نہیں دیکھا ہے خدا کسی کے بازو کو پکڑ کے اس نے کھینچا ہے کہ پتہ چلے کہ اس کے اندر یہ قدرت ہے یا کسی سے کشتی لڑی میں ہاں کشتی لڑی ہو کسی سے. مثلا عالم ہے تو آیا کسی سے مقابلہ کیا ہے خدا نے. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا کے اندر یہ صفات موجود ہیں. تو کہتے ہیں اس کے جو ہے نا وہ 3 طریقے ہیں. سب سے پہلے جو ہے نا وہ عقلی طریقہ ہے. یہ آسان بھی ہے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ ہم پڑھ لیتے ہیں جو ہے نا وہ. پھر سب سے پہلے جو ہے وہ عقلی جو طریقہ ہے اس کی بھی آگے 2 صورتیں ہیں 2 جہتیں ہیں 2 راستے ہیں. ایک جو ہے نا وہ عقلی محض ہے. عقلی محض صرفہ جس کو کہتے ہیں اس کو جو ہے نا دلیل لمی سے جو ہے نا ہم ثابت کریں گے. دلیل لمی سے جو اصطلاحات ہیں تھوڑا سا اس کو عبارت میں لے کے آتے ہیں. الاول الطریق العقلی للطریق العقلی الی التعرف علی صفات تعالی وجہان. یعنی خدا کی صفات کو عقلی طریقے سے جاننے کے لیے 2 وجوہ ہیں 2 طریقے ہیں. الوجہ الاول الطریق العقلی الصرف. محض جو ہے نا وہ خالص عقلی ہے. ویکفی لذالک اثبات انہ تعالی واجب الوجود بالذات. جب بھی ہم اس صفت کو ثابت کرنے کے لیے لے کے آئیں گے نا ہمارا ٹارگیٹ جو ہے نا تیر ہمارا ہمیشہ کہیں گے کہ ہم چونکہ یہ واجب بالذات ہے. جو چیز واجب بالذات ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر اس صفت کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آ رہا ہے بارے میں فیستدل بطریق لم
जमी सिफ़ातिह अल-जमालिया वल जलालिया, बस तरीक़े लिम्मी के ज़रिए, यानी खुदा के अंदर ये सिफत है। क्यों भाई लिम, क्यों भाई, क्यों के वाजिबुल वजूद है, लेमा क्यों के वाजिबुल वजूद है। वक़द सलक अल-मुतकल्लिम अल-इस्लामी अश-शहीर नसीरुद्दीन तूसी, यानी ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी, हाज़ा सबील लिल-बरहिनति अला जुमलति मिन सिफ़ातिल जलालिया वल जमालिया, खुदा की सिफ़ात जलालिया और जमालिया को साबित करने के लिए उन्होंने इस तरीके को इख्तियार किया है सुकाला वजूबुल वजूदे यदुल्लु अला सरमदियतिही, यानी खुदा सरमद है। हमारे पास 3 इस्तिलाह इस्तेमाल होती हैं, एक अज़ल, सरमद और अबद, अबदियत, अज़लियत और सरमदियत। अज़ल किसको कहते हैं? इब्तिदा का पता ना, इब्तिदा का पता ना हो, ठीक है। और अबद किसको कहते हैं? इंतहा ना हो, इंतहा ना हो। इन दोनों को मिलाएं तो क्या बन जाता है? सरमदियत जो है ना बन जाती है। अब हम कहते हैं खुदा सरमद है, ठीक है। तो आप कहाँ से साबित करेंगे? ये दलील क्या उसकी जो है ना, वो कहते हैं चूँकि वाजिबुल वजूद है, जो वाजिबुल वजूद हुआ करता है उसके लिए अगर आप इब्तिदा करेंगे तो उससे पहले कौन था, अगर इंतहा करेंगे तो किसने ख़त्म किया, लिहाजा वाजिबुल वजूद का तकादा ये है कि सरमद होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि अन्नहु सुब्हानहु ताला सरमदुन लिमादा लिअन्नहु वाजिबुल वजूद, वजूबुल वजूद, उसका वजूद का वाजिब होना, यदुल्लु अला सरमदियतिही व नफ़ी ज़ाइदे व शरीके वल मिसले व तरकीबे बिमानी है व ज़िद्दे व तहय्युज़े वल हुलूल। इसी तरह उसके ज़ायद की नफ़ी करना, यानी उसकी सिफ़ात ज़ायद नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, मिसल नहीं है, तरकीब बेमानी है, मानी यानी बेमानी है, तरकीब की जो है ना वो हमने 2 मानी बयान की थी। अलबत्ता तरकीब बेमानी है, सारी तरकीब की 4 किस्में बयान की थी, बल्कि 3 बयान की थी मुसन्निफ ने और हमने एक चौथी का इजाफा किया था। 4 किस्मों के साथ जो है वो तरकीब। इसी तरह व ज़िद्द व तहय्युज़, तहय्युज़ यानी घेरना, वल हुलूल, हुलूल यानी समा जाना, वल इत्तिहाद वल जिहा व हुलूलुल हवादिस फ़ीहे वल हाजत वल अलम मुतलकन, अलम किसी भी किस्म का हो जाए वो, वल लज़्ज़त अल मिजाजियत, लज़्ज़त अलबत्ता लज़्ज़त मिजाजी यानी जिस्मानी। एक मरतबा जो है ना खुदा का, एक जो है ना खुदा का हम कहते हैं कि उसकी बहजत का तकादा ये है, एक फ़लसफ़ी इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर भी मुराद लज़्ज़त ही होती है, लेकिन यहाँ लज़्ज़त से मुराद जो है वो मिजाजी है। वल मानी वल अहवाल, उसके साथ जो मानी है मुख्तलिफ़ किस्म के जो हालात हैं उसके, व सिफ़ात अज़ाइदा व रुया वाला सबूतिल जूदे, मसलन वो जवाद है, वल मुल्के व तमाम वल हक़ीयत, खुदा हक़ है, वल ख़बरियत वल हिकमत व तजब्बुर वल खैरियत वल हिकमत व तजब्बुर वल क़हर वल क़य्यूमियत, ये जितनी भी सारी की सारी सिफ़ात हैं उसकी दलील आखिर में यही आती है कि लिअन्नहु वाजिबुल वजूद। पहली जो है ना वो इस तरह जो है ना कश्फ मुराद क्या है, ये जो है ना वो कश्फुल मुराद यानी तजरीब जो है ना वो तजरीब जो है वो ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी है, उसकी शरह लिखी है अल्लामा हिल्ली ने। तो फिर जो है ना वो उस पर इनमें से किसी की तरफ में ये आती है कि इल्लत से मालूम हो जाना, ये किसको इल्ली को कहते हैं, लिम्मी का मतलब इल्लत से मालूम है, इल्लत को देख के ये मालूम को देख के इल्लत की तरफ जाना, ये इल्लत को देख के मालूम की तरफ आना, ये है लिम्मी यानी इल्लत से मालूल की तरफ जाना। खुदा के अंदर ये सिफत है, क्यों है, इल्लत क्या है उसकी, क्योंकि वाजिबुल वजूद है। अब ये गोया कि दूसरी तरह आएगी कि बाकी चीज़ों को देख के, मालूलात को देख के इल्लत की तरफ जाना। अगर इल्म मखलूक के पास है तो फिर खालिक के पास भी होना चाहिए, ठीक है, यानी मालूल के पास है तो इल्लत के पास भी जो है ना वो होना चाहिए। वल खबरिया वल वजह सानी मुतालिअतुल कौन अल मुहीत बिना, दूसरा जो है ना आप कौन और आलम का मुताला करें कि जो हम पर घेरे हुए हैं, हम जो है ना वो मुहीत, हम जो है उसके इहाते में उसका मुताला करें। वमा फी है मिन बदी इन निज़ाम बदी यानी जिसकी कोई मिसल नहीं है, फ़युक्शफ़ु बेतरीक़िल इन, अब आ गया देखिए ना, इन तरीके मालूल, ठीक है, ये क्यों है, हाँ यहाँ इल्लत से मालूल की तरफ जाएंगे ना सब, इन
انی تو علت سے معلول کی طرف، لمی معلول سے علت کی طرف، یہاں سے معلوم سے جائیں کائنات کی چیزیں کائنات معلوم تو پہلے بھی جو ہے معلوم یہ سب جانتے ہوں تو پھر ان کو بھی جاننا چاہیے، تو یہ بھی تو وہی معلول سے علت کی طرف ہو گیا نا پھر. نہیں، وہ ہم اس کی علت پوچھ رہے تھے، لیکن ہم خدا کی ذات سے اس طرف آ رہے تھے، علت سے معلول کی طرف آ رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے بھائی خدا سرمد ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ واجب الوجود ہے، واجب الوجود ہونے کی وجہ سے سرمد ہے. نہیں، ہم جب بیان کر رہے ہیں نا، دیکھیں ایک بیان الگ چیز ہے، بیان الگ چیز ہے. ہم صفات کو ثابت کر رہے ہیں اس کی ذات سے، واضح. تو چونکہ واجب الوجود تھے اس لیے سرمد تھے کہیں گے تو پھر علت ہو جائے گا. سرمد ہے کیوں ہے؟ کیونکہ واجب الوجود ہے. آپ یوں یاد رکھیں، لمی میں علت سے معلول کی طرف جاتے ہیں، انی میں معلول سے علت کی طرف آتے ہیں. مخلوق سے خالق کی طرف آتے ہیں تو انی، ٹھیک ہے. اگر خالق سے علت سے، باقی بھی اس میں اور بھی آ جاتا ہے، خود اس کی صفات کی طرف آ جائیں، کیونکہ ہم گویا کہ یہاں مخلوق نہ بھی کہیں تو بھی جو ہے کیا بنے گا، یہ لمی بنے گا. فیکشف بطریق الان علی علم واسع وقدرت مطلقۃ عارفۃ بجمیع الخصوصیات الکامنۃ فیہ وکل القوانین التی تسود الکائنات، جتنے بھی قوانین ہیں کہ جو کائنات میں بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. فمن خلال هذا الطریق، اس طریقے سے، اے مطالعۃ الکون، کون کے مطالعے سے، یمکن للانسان ان یہتدی الی قسم کبیر من صفات الجمالیت، بہت زیادہ صفات جو ہے نا آپ کشف کر سکتے ہیں. کس کے لیے؟ لمبدأ الکون، لمبدأ الکون، جو کون کو بنانے والا ہے، لمبدأ الکون وخالق ہی، اور اس کا جو خالق ہے. وقد امر الکتاب العزیز بسلوک ھذا الطریق، قرآن مجید میں جو ہے نا وہ اسی طریقے کو اختیار کیا گیا ہے. کیسے؟ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، ان کو کہیں کہ بھئی دیکھیں زمین و آسمان میں کیا کیا ہے، تو آسمان کو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا آسمان کا خالق کون ہے. وقال سبحانہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ دلیل ہے لمی منی کیا انی ہوگی؟ انی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے. انی. وقال سبحانہ ان فی اختلاف اللیل والنہار ما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. یہ جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے نا طریق الوحی الالہی. الطریق ثانی لمعرفت صفات تعالی الوحی الالہی الی انبیاء اللہ تعالی وما روی عن الہداۃ الالہین المعصومین. واضح ہے کہ ہمیں خدا کی بعض صفات کا پتہ چلا کیونکہ نبی نے کہا کہ یہ خدا کے اندر صفت ہے، امام نے کہا کہ خدا کے اندر جو ہے نا وہ یہ صفت ہے، تو وحی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے صفات کا. یہ آسان ہے نا. وہ بالاختصار اچھا وذالک بعد ما ثبت وجودہ سبحانہ وقسم من صفاتہ، خدا کے وجود کی ہم نے بات کی، پھر خدا کی تقسیمات کی ہم نے صفات کی. وقفنا علی ان الانبیاء مبعوثون من جانب اللہ وصادقون فی اقوالہم وکلماتہم وبالاختصار بفضل الوحی الذی لا خطأ فیہ ولا زلل. وحی کہ جس میں نہ کوئی خطا کا امکان ہے اور نہ ہی زلل کہتے ہیں پھسلنے کا، ٹھیک ہے، ذلت. نقف علی ما فی المبدأ الاعلی من نعوت و شؤون، ہم جو ہے مبدأ اعلیٰ کی کتنی نعتیں ہیں، صفتیں ہیں اور شان حالات ہیں اس کو جو ہے ہم جان لیتے ہیں. فمن ذلک قول سبحانہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، یہ قرآن نے بتایا، یہ وہی ہے. قدوس، سلام، مؤمن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر الی آخری جو ہے وہ الی غیر ذلک من الآیات القرآنیۃ والاحادیث المرویۃ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعطرۃ المعصوم بطرق معتبرۃ. الثالث طریق الکشف وشہود، یہ ایک نئی چیز ہے جو ہے نا. یہ تو بات واضح تھی، عقل سے ہم جو ہے درک کرتے ہیں، چاہے علمی ہو چاہے انی ہو، وحی والے ہم بتاتے ہیں. تیسرا یہ طریقہ ہے کشف و شہود، یعنی بندہ اتنی ریاضت کرے، اتنی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے کہ جو ہے نا اس کی آنکھوں کے سامنے جو ایک پردہ ہوتا ہے وہ ہٹ جائے اور گویا کہ جو ہے نا وہ مظہر اور مظاہر الہی کا جو ہے وہ مشاہدہ کر رہا ہے، تو پھر اس کو معلوم ہوگا کہ خدا کے اندر جو ہے نا یہ صفات ہیں. اس کو جو ہے نا وہ کشف و شہود سے تعبیر کرتے ہیں عرفان میں. یعنی بذات خود یہ صحیح ہے، لیکن آیا جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اس کی بات صحیح ہے صحیح نہیں، یہ ایک جو ہے وہ الگ مسئلہ ہے. یعنی کشف و شہود کے ذریعے خدا کی صفات کو جانا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو دعویٰ کر رہا ہے شخص کہ مجھے کشف و شہود ہوتا ہے،
جب آپ اسفار میں دیکھیں گے، اسفار کا جو مطالعہ کریں گے ملا صدرہ کا، تو وہاں پر جو آتا ہے کہ ھذا ما وصلنا الیہ بطریق الکشف والشہود، یعنی یہ ہمیں جو ہے خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہے. فلسفے میں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. عرفان وہی کشف و شہود، ہاں کشف و شہود ہے. اس میں فرق ہے، اس میں جو ہے نا جی. طریق الکشف و شہود ہونا کا سلۃ قلیلۃ، سلۃ قلیلۃ، سلہ یعنی جمع گروہ. یشاہدون بعیون القلوب، ٹھیک ہے، قلوب سے، ما لا یدرکہ بالابصار، جس کو ابصار سے جو درک نہیں کیا جا سکتا. فیرون جمالہ وجلالہ وصفاتہ وافعالہ بادراک قلبی یدرک لاصحابہ، اس وہ جو اصحاب ہوں گے اس کو درک ہوگا جس کو کشف و شہود ہوگا، کشف و شہود ہوگا اور وہ صاحب مشاہدہ ہوگا. ولا یوصف لغیرہم، لیکن دوسروں کو بیان نہیں کر پائے گا یہ شخص. والفتوحات الباطنیۃ من المکاشفات، فتوحات باطنیہ یعنی بندہ اپنے اندر کو جب سر کر لیتا ہے تو یہ مکاشفات میں سے ہے. اب المشاہدات روحیہ والالقاءات فی الروع غیر ممدودۃ مسدودۃ، یعنی یہ جو کشف و شہود ہیں، کوئی آ کے کہے کہ نہیں بس جب نبی تھا تو اس کو ہوتا تھا الہام جو آپ کہہ لیں، لیکن البتہ الہام وحی کے قسم میں آ جاتا ہے، اس سے ذرا ہٹ کے تھوڑا سا، جس کو ہم کشف و شہود سے تعبیر کریں گے. لیکن کوئی کہے کہ بھئی آج کے دور میں نہیں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ مسدود نہیں ہے، کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے. بنص الکتاب العزیز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، آپ کو پڑھنا پڑے گا کہاں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر آپ تقوی الہی اختیار کرتے ہیں تو یجعل لکم فرقانا، خدا آپ کے لیے فرقان کرائے گا. فرقان سے مراد ہے کہ حق و باطل کے درمیان جو ہے وہ تمیز ہے. یہ تمیز کب آئے گی؟ جب آپ کی جو ہے نا آنکھوں والی جو پٹی ہے وہ اتر جائے. ایجعل فی قلوبکم نورا تفرقون بہ بین الحق والباطل وتمیزون بہ بین الصحیح والزائف، یعنی وہی غلط. لا بالبرہنۃ، یہ جو آپ فرق کریں گے نہ کہ برہان کے ذریعے، والاستدلال بل بالشہود والمکاشفۃ. قال سبحان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہ اختیار کرو. وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. والمراد من النور هو ما یمشی المؤمن فی ضوئہ طیلۃ حیاتہ فی معاشہ و معادہ فی دینہ و دنیاہ، یعنی بندہ جب اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے تو خدا جو ہے اس کے لیے ایک نور کو قرار دیتا ہے، پھر اس نور کی روشنی میں اس کو صحیح اور جو ہے وہ غلط ہے. اللہم لا تکلنا الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اس کے مصادیق میں سے جو ہے نا وہ ہے. قال سبحان والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ جو ہے نا اس کے ذریعے. الی غیر ذلک من الآیات الظاہرۃ فی ان المؤمن یصل الی معارف وحقائق فی ضوء المجاہدۃ والتقوی، تقوی کی برکت سے جو ہے نا الی ان یقدر علی رؤیۃ الجحیم فی ہذہ الدنیا المادیہ. یہ البتہ اشارہ ہے فلسفی مطالب طرف کہ دنیا، انسان ابھی بھی اپنا حشر و نشر حساب کتاب دیکھ سکتا ہے، اگر چاہے اپنے لیے بروز محشر قائم کرنا چاہے تو ابھی بھی کر سکتا ہے، البتہ اس طریقے کے ذریعے. یہ اس کا جو ہے نا وہ صاحب اسفار کا یہ نظریہ ہے. قال سبحانہ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر آپ کو علم یقین آ جائے تو پھر آپ جحیم کو حتماً دیکھ پائیں گے. اگر آ جائے، اصل بات کیا ہے؟ اگر کی ہے، اگر اور مگر والی جو ہے نا. نام لیس کل من رما اصاب الغرض، ہاں ایسا نہیں جس نے تیر پھینکا تو وہ تیر جا کے صحیح نشانے پہ لگے، ایسا نہیں ہے. ولیست الحقائق رمیۃ للنبال، کہتے ہیں نبال وہی جو تیر انداز ہے نا، وہ حقائق اس تک جو ہے نا ضروری نہیں کہ پہنچ جائیں. وانما یصل الیہ الامثل فالامثل، ٹھیک ہے، امثل فالامثل یعنی اس کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں کہ ہماری اصطلاح میں اس کو کیا کہیں گے، یعنی ایک ایسا بندہ کہ جس کی شخصیت ہو اس طرح جو ہے نا، وہ ہر بندہ جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. فلا یحظى بما ذکرنا من المکاشفات الغیبیت والفتوحات الباطنیت، اصلا کسی کو حظ ہوگا ہی نہیں اس مکاشفات کا
الا النظر القلیل، بہت کم لوگ، ممن خلص روحہ وصفا قلبہ، جس کا روح پاک ہو اور قلب جو ہے وہ پاکیزہ ہو تو اس کو حاصل ہوگا، وإلا حاصل نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں سر